فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ تمام کی خدمت میں بعد السلام ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خداوند عالم اس پرمسرت موقع پر اور اس کی مناسبت سے تمام مومنین اور مومنات کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ خاص طور سے جو مالی مشکلات رکھتے ہیں یا ان کی کچھ عائلی اور ان کی جو روحانی مشکلات ہیں، خداوند عالم ان مشکلات کو جلد از جلد آسان فرمائے۔ سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ ابا محمد علیہ السلام کے صدقے میں آج ہم ذرا اپنی روٹین سے ہٹ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ اور آج کا یہ پروگرام جو ایصال ثواب کے لیے ہے، جناب سید جابر شاہ صاحب ہمدانی صاحب گینٹ سے ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ خاص طور سے ان کی والدہ ماجدہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مدر ان لا ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی 2 خالہ ہیں اور ایک پھوپھی ہیں، اور دادی دادا اور نانی نانا اور جملہ مرحومین، ان سب کے خداوند عالم درجات بلند فرمائے اور خود موصوف کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور ایسے ہی آج کریم سومجی صاحب کے بردر ان لا ہیں، رشید اللہ ابن عبداللہ میاں شریف، اللہ تعالیٰ ان کی گناہ معاف فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان تمام مرحومین کے لیے بالخصوص اور بالعموم تمام حاضرین اور سامعین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم اجعلہم عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہم فی الغابرین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے پاس برسلز میں افطار کا وقت 9:15 پر ہے، یعنی 9:15 پر ہے۔ انشاءاللہ تب تک ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ اور آج حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں اور ان میں سے ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد پر جتنی خوشی اور جتنی مسرت اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ہوئی ہے، یقیناً کسی اور کو نہیں ہوئی ہوگی، اس لیے کہ الکوثر کے مصداق اتم اور اول مصداق حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، اور پہل آپ کو یہی شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام کو بھی ہے، لیکن جو سب سے پہلے یہ شرف نصیب ہوا وہ امام حسن علیہ السلام کو، کہ آپ دوہری عصمت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے والدین، ماں اور باپ دونوں منصوص من اللہ ہیں، دونوں معصوم ہیں اور دونوں عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز ہیں، اور آپ کے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بھائی جوانان جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، اور آپ کی ہمشیرگان جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس اعتبار سے قدر مشترک ہے، مکتب تسنن میں اور مکتب تشیع میں
تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پورا عالم اسلام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیفہ راشد مانتا ہے اور ان کو خلیفہ راشدین میں شمار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خلیفہ راشدہ جو خلافت راشدہ ہے اس کا جو ٹینیور ہے، جو علماء عامہ نے بیان کیا ہے، تقریباً 30 سال پر محیط ہے، جب تک امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا 6 مہینے کا دور اس میں شامل نہ کیا جائے تو خلافت راشدہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، اور آپ بالاتفاق خلیفۃ المسلمین تھے۔ اور ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ حضرت رسول خدا، جو کہ مکتب تشیع کے نزدیک تو نہیں، مکتب عامہ میں یہ مشہور ہے، معروف ہے یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ جو 30 سال تک کا جو عرصہ ہے خلافت راشدہ یہ رہے گا، اور اس کے بعد بادشاہت آئے گی اور قوم پر بادشاہت مسلط ہوگی۔ اور یقیناً ایک اعتبار سے یہ ہمارے نفع میں ہے کہ اس کا مطلب یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پیشین گوئی نہیں کرتے۔ پیشین گوئی یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی آپ ایک آئیڈیا لگاتے ہیں، وہ کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ جب بھی آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے ٹیلی ویژن پر یا انڈیا کے ٹیلی ویژن پر جب کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں تو ہماری اس بر صغیر کی اس ثقافت میں یا کچھ لوگ عاملین کو بلاتے ہیں جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں، علم فلکیات رکھتے ہیں، ایسی چیزیں ان کو بلا کر بیٹھا دیا جاتا ہے اور ان سے پھر مشورہ لیا جاتا ہے کہ فلاں میچ جو ہے وہ کیسا رہے گا، کون جیتے گا، کون ہارے گا۔ وہ وقت سے پہلے پیشین گوئی کر سکتے ہیں، حتمی طریقے پر ایگزیکٹلی شورلی وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جیتے گا اور یہ ہارے گا۔ کبھی ان کا وہ تکا یا آئیڈیا صحیح ہو جاتا ہے اور کبھی وہ آئیڈیا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو پیشین گوئی کبھی درست ہو سکتی ہے اور کبھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا میرے بعد اتنے میرے جانشین ہوں گے، ان کے نام بتائے، ان کے اسماء بتائے، القابات بتائے، ان کی کنیت بتائی، تو سیم جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ویسے ہی ہوا، بغیر کم و کاست کے، من و عن کے، یہاں تک کہ مہدی دوراں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخری مہدی موعود، مہدی وہ ہوں گے جن کا نام میرا نام ہوگا، جن کا لقب میرا لقب ہوگا، اور جن کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور سیم ویسا ہی رہا جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ سب سے بڑی، اسے پیشین گوئی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ وہ حقیقی کلام ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور حقیقت ہے اور مکتب تشیع کا ترہ امتیاز ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشین گوئی نہیں فرماتے ہیں، جو بات کہتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو معروف ہے علماء عامہ میں، کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ سید ہے، یہ سردار ہے۔ یقیناً آپ کی حدیث مسلم ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن پھر فرمایا کہ بقول ان کے کہ 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائیں گے۔ تو اور پھر یہاں عجیب بات ہے کہ صلح کروائیں گے نہیں، بلکہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود وہ کون سے فضائل ہیں جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے الگ ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مشترکات ہیں وہ ہیں اور کچھ الگ ہیں، اور خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف لانے کے وقت سے لے کر آپ کی شہادت تک، یعنی 40 میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی اور 50 ہجری تک آپ رہے، تو اس وقت کا دور کیسا تھا، اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ معروضات گوش گزار کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ
جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، انتہائی مشہور و معروف آیہ مجیدہ ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور آمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ دوبارہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے افراد ایسے تھے، ماننا پڑے گا کہ جو لسٹ تو ایمان والوں میں شامل ہوتے تھے لیکن حقیقی ایمان ان کے وجود میں داخل نہیں ہوا تھا۔ تو فرمایا دوبارہ اسلام لے آؤ، ایمان لاؤ، اور پھر فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی رحمت کے 2 پلڑے عطا کرے گا۔ کفل پلڑے، اور 2 ایسی چیزیں جو برابر ہوں، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ آپ کو ایک نور عطا کرے گا، تمشون بِهِ، اور آپ اس کے ذریعے چل سکو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے گناہ معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ یہاں 2 جملے عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ، اس کا ترجمہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کے رسول پر دوبارہ ایمان لے آؤ، اللہ 2 برابر چیزیں تمہیں عطا کرے گا اپنی رحمت کی، اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا کہ جس کی روشنی میں تم لوگ چل سکو گے، اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ ما ہوا کفلین من رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو برابر 2 ٹکڑے ہیں یہ کون ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا رحمت اللہ والحسن والحسین کفلا رحمت اللہ، کہ میں اللہ کی رحمت ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، اور میرا یہ بیٹا الحسن اور یہ میرا بیٹا حسین، یہ دونوں اللہ کی رحمت کے برابر 2 حصے ہیں۔ اور پھر جب پوچھا گیا، استفسار ہوا، وَسُئِلَ عَنْ رسول اللہ وَنُورًا تَمْشُونَ بِهِ مَا الْمُرَادُ مِنَ النُّورِ، اس نور کا کیا مطلب ہے کہ جس کی روشنی میں چلنا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا النور ہوا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان رسول اکرم پر صادق ایمان لے آئے، سچا ایمان لے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی امیر المؤمنین نور ہیں، اور حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور برابر 2 پلڑے ہیں۔ اور یہاں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صورت اور سیرت میں جو سب سے زیادہ شباہت کی روایات ملتی ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ملتی ہیں۔ بعد پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک شخص جو بہت دور سے مدینہ آیا اور آ کر دروازہ زہرا پر دستک دیتا ہے، اور سیدہ نے جواب دیا، اور پھر وہ شخص کہنے لگا کہ دونوں میں شہزادوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور بی بی نے دونوں کو تیار کر کے بھیجا، اور اس آنے والے شخص نے ہاتھوں کو چوما اور پھر پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، تو فرمایا کہ تورات میں شبر و شبیر، انجیل میں تاب و طیب، اور پھر حضور کے اوصاف پوچھے۔ جب وہ اوصاف بتائے گئے تو وہ اسلام لے آیا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی کہ اور پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے دیکھنا ہوتا تھا تو امام حسن مجتبیٰ کی زیارت کی جاتی تھی، کیونکہ اکثر یہ آپ رسول اللہ کی گود میں بھی ہوتے تھے۔ اور ایک روایت ہے جو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میرے آنسو بہنے لگے، جب میں نے حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام حسن مجتبیٰ اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لا کر اچھل کر، عجلت سے کود کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اپنا ہاتھ، یعنی امام حسن مجتبیٰ اپنا ہاتھ ریش مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش اقدس چونکہ امام حسن کے ہاتھ میں تھی، اتنا جھکے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امام حسن مجتبیٰ کے منہ پر اپنا منہ رکھا اور بوسہ دیتے ہیں،
اور بوسہ دینے کے بعد حضرت نے اپنی زبان چسائی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی زبان چسائی اور دست دعا دراز کیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا دراز کیے اور دست دعا دراز کرنے کے بعد آپ نے کیا جملات ارشاد فرمائے. فرماتے ہیں اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، میں اس حسن سے پیار کرتا ہوں. پھر جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا فَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو حسن مجتبیٰ سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر جو امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرتا ہے. لہٰذا اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مد مقابل میں اگر آ جاتا ہے اور پھر آپ کی محبت کدھر جائے گی؟ اگر دونوں میں آپ برابر تقسیم کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل درست بات نہیں ہوگی. صحیح یہ ہے کہ جب تک اگر چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے محبت کرے تو سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے محبت ضرور کرنی پڑے گی. اور ایک اور شخص آیا جو بعد پیغمبر کی روایت ہے، اور ایک دیہاتی ہے جو خلیفہ اول کے پاس آیا اور ایام حج میں آیا، اور وہ کہنے لگا کہ حالت احرام میں، یعنی دیکھ لیجئے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بچپنے میں اپنے بابا کی گود میں تھے تو مسائل بیان کرتے، اپنے نانا کی گود میں تھے تو مسائل بیان کرتے، اور یہ انٹروڈکشن دے رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھ لو کہ میرے گھر کا جو اہل بیت کا فرد ہے وہ اگر بچہ بھی ہو تو وہ علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، وہ آپ کو ویسے ہی رفتار سے جواب دے گا جس رفتار سے سائل سوال کرتا ہے. اور یہاں تک کہ ایام حج میں حالت احرام میں ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ شتر مرغ کے انڈے مل گئے تھے تو میں نے بھون کر کھا لیے. عجیب آدمی، اور اس کا سوال بھی عجیب انوکھا سا سوال ہے کہ کر حج رہا ہے، کہتا ہے مجھے شتر مرغ کے انڈے مل گئے اور میں نے بھون کے پکا کر کھا لیے. اب بتائیے اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو فلاں نے کہا فلاں کے پاس جاؤ، اس نے کہا میں مصروف ہوں. جسے جواب نہ آتا ہو وہ کہتا ہے نہیں میں مصروف ہوں یا پھر بتاؤں گا. تو آپ یوں سمجھ لیے عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھ لو. کہا نہیں. بہرحال جو مایوس ہو کر وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں آیا، آپ کے زانوں پر امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما تھے، اور جب تشریف فرما تھے تو دوسرے پر امام حسین بیٹھے تھے. اور سائل نے جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا میرے ان دو بچوں میں سے کسی بچے سے پوچھنا چاہو پوچھ لو. اور اس نے اشارہ کیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. یقیناً جب دونوں میں آپشن دیا گیا تو اس نے بڑے کا انتخاب کیا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، چاہے قیام کریں تو بھی قعود کریں تو بھی دونوں امام ہیں، دونوں کی امامت منصوص من اللہ ہے، دونوں کی امامت کی خبر دینے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جب امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تیری ناقہ ہیں، یعنی ظاہر عرب رکھتے تھے اونٹ وغیرہ، تمہارے پاس ناقہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. کہا جتنے انڈے تو نے بھون کے کھائے ہیں اتنی ناقہ اسے حاملہ کراؤ، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ کفارہ ہے تمہارا، وہ راہ خدا میں دے دو، وہ کفارہ ہے تمہارا. تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر ناقہ صحیح اور سالم بچہ دے، کوئی بچہ ناقص بھی ہو سکتا ہے، کوئی بچہ اپنے مراحل طے نہیں کر پاتا ہے. تو امام حسن مجتبیٰ نے باوجود اس کے کہ آپ بچے تھے، آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا جب اس اونٹنی ناقہ اپنا بچہ بعض اوقات صحیح سالم نہیں دیتی، اس کے بارے دونوں احتمال پائے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو ضروری نہیں کہ تمام کے تمام انڈوں سے بچے نکل آئیں. جو بچے اس نے کھائے تھے شتر مرغ کے، اگر وہ ان سے بچے اگر نکلوانا چاہے تو میں بھی جب مرغی کے ساتھ جو انڈے رکھے جاتے ہیں سب سے بچے نہیں نکلتے، وہ خراب بھی نکل آتے ہیں. کہا یہ بھی احتمال موجود ہے کہ سارے کے سارے انڈے سے بچے نہیں نکلیں، کچھ خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو اس جواب پر ہاتف غیبی کی آواز آئی، اور وہ ہاتف غیبی کی آواز کیا تھی کہ جس اللہ نے سلیمان ابن داؤد کو بچپنے میں فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی تھی،
اسی اللہ نے حسن ابن علی علیہ السلام کو بھی فیصلہ کرنے کی طاقت عطا کی ہے۔ تو یہ اتنی عظمتوں کے مالک، اور پھر اس کے بعد آدمی کہے کہ نہیں میں تو انہی ہستیوں اوروں کی تعریف کسی اور کی کروں گا اور قصیدے ان کے پڑھوں گا، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کریم اہل بیت کہا گیا، بی بی معصومہ کم کریمہ اہل بیت ہیں، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کریم اہل بیت کہا گیا ہے۔ ویسے تو سارے اہل بیت کریم ہیں، کریم کیا ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین، یہ خصائص امام حسن مجتبی علیہ السلام میں سے ہے۔ امیر المؤمنین سے سئل عن علی علیہ السلام، لوگوں نے پوچھا کہ اصناف کتنی ہیں لوگوں کی، لوگ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الناس علی اربع، لوگ 4 قسموں کے ہوتے ہیں۔ پہلا بخیل ہے، دوسرا لئیم ہے، تیسرا سخی ہے، اور چوتھا کریم ہے۔ بخیل وہ ہوتا ہے کہ میں اکیلا کھاؤں، آسان سی ڈیفینیشن ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ مجھے ملے میں اکیلا کھاؤں اور کسی اور کو کچھ نہ دوں، سب کا سب خود لے لوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بخیل سے دوستی بھی اچھی نہیں ہے، جب اس کے من پسند کی کوئی چیز آئے گی تو آپ کو کنار پہ کر دے گا، تو وہ کہتا ہے کہ صرف میرے پاس ہو، کسی اور کے پاس نہ ہو۔ لئیم کسے کہتے ہیں؟ لئیم اسے کہتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، پہنوں یا نہ پہنوں، کوئی اور نہ پہنے، کوئی اور نہ کھائے۔ اور اس کی بہترین مثال یہ دی جاتی ہے کہ لئیم کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی دوست کو اچھی گاڑی میں دیکھ لیتا ہے، اس کے پاس ہو نہ ہو، وہ کہتا ہے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ کسی کے پاس اگر اچھا لباس ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی چیز ہو، اگر اس کو ڈیمیج ہو جائے تو بہت سے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ اس میں لئیم کی صفت موجود ہے، یعنی جس کو اردو میں کمینہ پن کہا جاتا ہے۔ اور تیسری صفت ہے سخی۔ سخی اسے کہتے ہیں کہ میں خود بھی کھاؤں گا، دوسروں کو بھی کھلاؤں گا، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے خود اپنا پیٹ بھروں گا اور جو بچ گیا پھر دوسروں کو دوں گا۔ اور آخر میں ہے کریم۔ کریم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ہمیں ملے یا نہ ملے، کوشش یہ ہو کہ ہم کسی بھوکے کو سیراب کر دیں۔ یہ ہے کرامت، کہ ہمیں ملے یا نہ ملے دوسرے کو ہم سیراب کریں۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے انہی اہل بیت اطہار کی شان میں سورہ مبارکہ دہر میں اس آیت مجیدہ کو بھیجا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، حالانکہ 3 دن سے روزے میں ہیں، اور عام حالات میں بھی جب آدمی نے ایک روزہ رکھا ہو اور جب روزے کا ٹائم قریب آتا ہے اور اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اس کی گفتگو میں تیزی آ جاتی ہے، تندی آ جاتی ہے، وہ کوئی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اندازہ لگائیے اہل بیت کے تحمل اور صبر کی کیا مثال ہے، بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، کہ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن بھی راہ خدا میں دے دیا، اور نتیجتاً کیا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں شاکر واقع ہوئی ہے اور اہل بیت مشکور واقع ہوئے ہیں، یعنی اللہ پروردگار عالم شکر ادا کر رہا ہے، یعنی کہ شاکر ہے، اور اہل بیت اطہار مشکور واقع ہوئے ہیں۔ لہذا اب یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ جو افراد اپنے آپ کو اغنیاء میں سے شمار کرتے تھے، ان کی یہ صفت تھی کہ پہلے خود اپنا پیٹ بھرو، پھر اس کے بعد دوسروں کو بھراؤ۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام، میں جس جانب بڑھنا چاہتا ہوں، صلح امام حسن علیہ السلام پر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے، چونکہ خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو فصاحت ہے، آپ کی بلاغت ہے، آپ کے خطبات ہیں، وہ اتنے جاندار خطبات ہیں کہ آپ نے اپنے مخالف کے گھر میں، دربار میں جا کر ایسا تعارف پیش کیا اپنے آبا کا، اپنے اجداد کا، اور پھر آپ نے خاص طور سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، اور میں یوں کہوں گا کہ امام حسن مجتبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد النبوی میں جا کر اعلان کیا کہ خداوند عالم نے مجھے کوثر کا مصداق عطا کیا ہے، مجھے سبط اکبر عطا کیا ہے، اور اصحاب کا مجمع موجود تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب
بیان کیا اور اناؤنسمنٹ کی تو یقیناً آپ بڑے مسرت تھے اور خوشی سے پھولے سما نہیں رہے تھے۔ تو نسل رسول جو ابتر کہہ رہے تھے، رسول اکرم نے فرمایا اللہ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا، اور پھر آیہ مباہلہ نے اور بیٹا ہونے کی مہر اور سند پیش کر دی۔ تو امام حسن علیہ السلام کو جو مانتا ہے اور پھر ان چیزوں میں شک نہیں کر سکتا، توحید میں شک نہیں کر سکتا، رسالت میں شک نہیں کر سکتا، امامت میں شک نہیں کر سکتا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنے والے، آپ کے گھر میں کوثر کا مصداق نازل ہوا، کوثر کا مصداق وجود میں آیا، اور توحید کہنے والے جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو العیاذ باللہ یہ بھی آپ کو سننے کو ملے گا کہ امیر المومنین نے مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ جملہ غلط ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کہ منبر کوفہ پر جا کر کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو لم یلد ولم یولد ہوں، العیاذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ اس خطبے کا کوئی مکتب تشیع سے تعلق ہے، اور نہ ہی امیر المؤمنین چونکہ خود موحد ہیں، انہوں نے اللہ کی توحید کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ جہاں تک توحید کا نام و نشان نہیں تھا، امیر المؤمنین نے اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے موعظہ کے ذریعے، اپنے نصائح کے ذریعے وہاں تک پیغام پہنچایا۔ تو امیر المؤمنین جو فزت برب الکعبہ کہے، اور یقیناً وہ ایسی بات نہیں کر سکتے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کم از کم ان کو یہ جواب مل گیا کہ جو کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا کہ لم یلد ولم یولد، میں ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس لیے کہ جن کے گھر یہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ والد امیر المؤمنین کی ذات ہیں، اور ظاہر ان کا بیٹا ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند ہے، اور رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح رسالت کی شان ہے، چونکہ لوگ رسالت کو ابتر کہہ رہے تھے، اور اس ٹائم کا جو سوشل میڈیا تھا وہ احادیث تھیں، وہ روایات تھیں، کانوں کان ایک دوسرے کو خبر ملتی تھی۔ لیکن بہرحال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو اس دنیا میں تشریف آوری ہے، یقیناً وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے۔ اور یہاں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، جو خود امام حسن علیہ السلام کی طہارت اور آپ کی وجاہت اور آپ کی پاکیزگی پر دلالت کرتی ہے، اور اہل بیت اطہار یطہرکم تطہیرا جن سے متعلق آیت نازل ہوئی ہے اس پر دلالت کرتی ہے۔ احمد ابن سنان کرمانی دمشقی الاخبار الدول اس کی جلد نمبر 1 میں کہتے ہیں کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کننا نخیط وننزل وننظم العبر باللیل فی ضوء وجہ فاطمہ الزہرا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم رات کو سلائی کڑھائی جو سوئی سے کام ہوتا ہے وہ کرتی تھیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے کے نور کی وجہ سے۔ اور پھر اگر ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی یا اسے منظم کرنا ہوتا، ہم نے اپنی سوئی میں دھاگا بھی ڈالنا ہوتا تھا، تو ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتی ہیں، اور ان کے چہرے کے نور سے اتنا منور ہو جاتا تھا وہ کمرہ، وہ جگہ، کہ ہم بآسانی وہ روشنی والا کام کر سکتی تھیں۔ اور پھر انہوں نے آگے جاری رکھا روایت کو، کانت مشیتہ مشیت رسول اللہ، وہ کہتی ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کا چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے انداز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ بس یہاں ایک روایت کی کمی رہ گئی ہے کہ کسی اور نے یہ روایت نہیں بنائی کہ فلاں نبی کی ازواج کی چال چلن اور ایسا تھا کہ جیسے رسول خدا کا تھا۔ یہ وراثت میں صرف جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ملی ہے۔ وہ کہتی ہیں وَكَانَتْ لَا تَحِيدُ قَطُّ، پاک اور پاکیزہ تھیں، اور پھر لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِن تُفَّاحَةِ الْجَنَّةِ، چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے، آپ کے نور کو جنت کے سیب سے خلق کیا۔ وَلَقَدْ وَضَعَتْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ، امام حسن اور حسین بعد العصر، وہ کہتی ہیں کہ نماز عصر کے بعد پیدا ہوئے امام حسن علیہ السلام، صلت المغرب،
اور جناب صدیقہ طاہرہ نے نماز مغرب کو ادا کیا، اور نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو جب ایک لباس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ام ایمن سے کہا ائتنی بولدی، میرے بچے کو مجھے تو میرے آغوش میں دیا جائے، تو ام ایمن نے کہا ما غسلناہ یا رسول اللہ، چونکہ پہلا بچہ تھا، وما نظفناہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابھی ہم نے غسل نہیں دیا، ابھی ہم نے منظف تمیز نہیں کیا، پاکیزہ۔ قال رسول اللہ، سرکار دو عالم کے چہرے پر شکن آئے اور فرماتے ہیں اے ام ایمن اتنظفین اتغسلین، کیا آپ غسل دیں گی، آپ پاکیزہ کریں گی؟ بل نزل اللہ الواحد القہار وینظفہ، بلکہ اللہ پروردگار عالم نے انہیں طیب اور طاہر کر کے بھیجا ہے، طہارت کی سند دے کر بھیجا ہے، لہذا آپ نے نام حسن رکھا، اور یہاں پھر سفید حلے میں آپ کو ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور آپ کی کچھ خطبات بھی ہیں، لیکن میں جس چیز کو بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ کہ آپ نے جو صلح کی تھی اس سے متعلق کچھ جو سوالات پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ نے صلح کی ہے اور اس کی شرائط، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو صلح کی تھی، پہلے تو اس سارے سینیریو کو دیکھا جائے کہ پہلا ایک سوال تو یہ ہے کہ جو بھی حکومت وقت کے خلاف ہو جاتا ہے تو سارے زمانوں میں اسے باغی کہا جاتا ہے، لیکن عجیب سلسلہ ہے کہ اگر بعد پیغمبر خلافت اولیٰ کے زمانے میں جو حکومت کے خلاف نکلتا ہے اسے باغی کہا جاتا ہے، ثانیہ میں باغی کہا جاتا ہے، ثالثہ میں باغی کہا جاتا ہے، لیکن یہ معیار امام علی علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر کیوں بریک ہو جاتا ہے، کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ جو بھی چاہے بغاوت کرتا ہے، امیر المومنین کا پورا جتنا آپ کی سیرت کا عرصہ ہے، ایام امیر المومنین میں عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، امیر المومنین کو مسلسل جنگوں میں الجھائے رکھا، اور اس کے باوجود امیر المومنین نے جتنی اصلاحات کی ہیں، جتنی امت کی اصلاح کی خاطر آپ نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ یقیناً بے نظیر ہیں۔ اور امام حسن مجتبیٰ، یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت کے دور کو دیکھنا ضروری ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو صلح کی پیشکش ہوئی، لوگوں کی رائے کیا تھی، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب جنگوں میں الجھایا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے نہیں، دونوں طرف ہیں، مشاجرات صحابہ، اور اس پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ، کوئی کیسی بات کر رہا ہے کوئی کہ ہم انبیاء کے بارے بات کر سکتے ہیں، ان کی عصمت کے بارے بات کر سکتے ہیں، اولیاء کے بارے بات کر سکتے ہیں، اصحاب کے بارے بات کر سکتے ہیں، لیکن جب امیر المومنین اور حاکم شام کی باری آتی ہے تو پھر یہاں مشاجرات صحابہ میں کیوں اٹک جاتے ہیں ہم؟ اس لیے یہ صرف اور صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم یہ نہیں اپنی زبان پر لانا چاہتے کہ امیر المؤمنین کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق، اور علی کے علاوہ جو کچھ ہے سب کا سب باطل ہے۔ اور پھر اس پورے سینیریو میں آپ اندازہ لگائیے، آج اگر کوئی آدمی کسی شخص کے بھری مجمع میں کسی شخص کے آباء و اجداد کی اگر توہین کرے، ان کو اگر گالم گلوچ دے، تو کوئی شخص برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور خاص طور سے پھر اپنے والد کے متعلق کوئی برداشت کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن امیر المومنین کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، اور حاکم شام کی نگرانی میں یہ جاری رہا، اور باقاعدہ ان کو انعام اور اکرام دیا جاتا تھا جو ایسا کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی عام گلی محلے میں نہیں، بلکہ وہ مقدس جگہ جو مسجد ہے وہاں پر، اور خاص طور سے خطبات جمعے میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ یہ ایسا کام کریں، یہاں تک کہ امیر المومنین کی جب شہادت ہوئی ہے تو لوگ اتنا اس پروپیگنڈا کا اثر ہوا، وہ کہنے لگے اچھا امیر المومنین مسجد میں جایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو یہاں دیکھیے 6 مہینے کا جب یہ دور، یہ پیریڈ جب شامل نہیں کریں گے امام حسن مجتبیٰ کا، تو وہ خلافت راشدہ مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے خلافت راشدہ والے سہارا ڈھونڈتے ہیں اس 6 مہینے کا۔ اچھا، اگر 6 مہینے کا یہ حصہ خلافت راشدہ میں ہے تو اس کے بعد جو آپ کے بقول اگر کہ یہ امام حسن علیہ السلام نے
ان کو دے دی حکومت۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ بیعت کا لفظ غلط ہے، امام کبھی کسی کی بیعت نہیں کرتا، دوسرے امام کی بیعت کرتے ہیں لیکن امام کسی کی بیعت نہیں کرتے۔ اور پھر وہ پیریڈ کیوں نہیں خلافت راشدہ میں شامل کیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی سقم موجود ہے، کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے اس کو شامل نہیں کیا گیا، اور اس کی مثالیں بعد میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ صرف اور صرف ایک پراپیگنڈا تھا، اور پھر یہ کہنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ آپ نے 300 شادیاں کیں، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ اور یہ جب باتیں چلتی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر افراد اس کو آگے چلاتے ہیں، غلط بات کو آگے چلاتے ہیں، تو اگر 100 بندے تک یہ بات پہنچے تو 2-4 تو مان ہی لیں گے، وہ کہیں گے لوگ حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، فلاں مفتی کا حوالہ دے رہے ہیں، فلاں بڑے کا حوالہ دے رہے ہیں۔ لیکن اس ٹائم صورتحال یہ تھی، صلح کے اسباب کیا تھے کہ رومیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر داخلی انتشار ہو رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کی، یہ اسلام کے لیے، اسلام کے سر پر جو خطرات منڈلا رہے تھے ان خطرات سے بچانے کے لیے کی تھی، اور اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں تھا۔ اور تاریخ یعقوبی نے لکھا کہ صلح کے بعد، یعنی امام حسن علیہ السلام سے معاویہ نے جو صلح کی ہے، رومیوں سے بھی پھر حاکم شام کو صلح کرنی پڑی ہے، اور پھر رومیوں کو ایک سالانہ یعنی ایئرلی ان کو 1,00,000 دینار دینے کا پابند ٹھہرنا پڑا۔ لیکن ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جب صلح کی تو کن شرائط کو مد نظر رکھا۔ تو یہاں میں عرض کروں گا، یہ جو میں نے اسٹڈی کیا، کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں میں نے، کہ لشکر 5 سال، امام حسن مجتبی 6 مہینے تک تو آپ جنگ کرتے رہے، لیکن جب دیکھا اس کے بعد کہ لوگ تھک ہار گئے، چونکہ 5 سال سے مسلسل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی جنگوں میں الجھائی رکھا، اصحاب تو وہی تھے جو امیر المومنین کے تھے، اور وہی لوگ چاہنے والے تھے جو محبان اہل بیت تھے، اور 5 سال لڑنے کے بعد یہ تھوڑا لشکر صحابہ جو ہے وہ سست پڑ گیا اور حوصلے تھوڑے پست ہونے لگے، اور کوفہ میں بسنے والے جتنے لوگ تھے وہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نزدیک وہ مختلف مزاجوں کے لوگ تھے۔ اب دیکھیں شیخ مفید کہتے ہیں ایک قسم کے لوگ تو وہ تھے جو پکے محب اہل بیت تھے اور اپنے امام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، اور دوسرے خوارج تھے۔ خوارج کون تھے؟ یعنی جو بغض معاویہ کی وجہ سے اس سے لڑنا چاہتے تھے، نہ یہ کہ وہ کوئی امام حسن علیہ السلام کے کوئی ہمدرد تھے، نہیں، ان کو اپنا ایک درد تھا، وہ چاہتے تھے کہ کوئی آگے بڑھے اور ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑیں۔ اور تیسرا، دنیا پرست لوگ جو مال غنیمت کے حصول میں تھے، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ ہوا دینا، کہیں جنگ ہو اور پھر جو جیتے ہم اس کی طرف ہو جائیں، اور جو مال غنیمت ملے ہم وہ لے لیں گے۔ اور چوتھی قسم کے لوگ کوفہ میں جو رہتے تھے، چھوٹا سا علاقہ، اور دیکھ لیجئے کہ کتنا اس میں مزاج کے لوگ تھے، اور قبیلے کے سردار تھے۔ ہر قبیلے کا سردار وہ الگ الگ اس کی رائے ہوتی تھی، جس کو جہاں سے جتنا زیادہ مال مل جاتا وہ اس کا طرفدار ہو جاتا۔ اور 5ویں قسم کے لوگ جن کی تعداد بھی زیادہ تھی وہ تھے مشککین۔ مشککین کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جو ہمیشہ شک اور تردید میں رہتا ہے، ہمیشہ کنفیوژن میں رہتا ہے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ تو ان کے نزدیک امام حسن مجتبی اور حاکم شام دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا کہ ادھر جائیں یا ادھر، ان کی کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، وہ الگ تھلگ۔ تو امام علیہ السلام نے خطاب کیا اور کہا کہ جنگ صفین میں تم نے جیسے دین کو دنیا پر ترجیح دی ہے، اب بھی ایسا کرو۔ اور لیکن معاویہ نے، حاکم شام نے صلح کا تقاضا کیا ہے جو کہ میری شان کے خلاف ہے۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا اب تم اپنی تلواریں نیام سے باہر نکالو، ورنہ صلح کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ آپ نے خطبہ دیا، جب خطبہ دے رہے تھے تو جتنے لوگ سامنے بیٹھے تھے انہوں نے بیک زباں ہو کر یہ نعرہ لگایا۔ کیا نعرہ؟ البقاء، البقاء اور البقاء۔
انہوں نے کہا ہمیں باقی رہنا ہے، ہمیں جینا ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا تھا کہ ہمیں جنگ نہیں لڑنی ہے، آپ صلح کیجئے۔ جب اصحاب ایسے ہوں اور ساتھ والے لشکری ایسے ہوں تو پھر کیا کرے سردار۔ تو اب خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں کہ صلح کے نکات پر جو شرائط طے ہوئیں وہ شرائط کیا تھیں؟ کچھ 9 شرائط ہیں جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں جن کو ملا جلا کر کہیں 12-13 بن جاتی ہیں۔ پہلی شرط جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے رکھی وہ یہ تھی کہ کتاب خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے گا، اور جس کو حاکم شام نے ایکسیپٹ کیا۔ امام کا یہ شرط رکھنا اور حاکم شام کا اسے ایکسیپٹ کرنا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایسی صورتحال تھی کہ جہاں قرآن کتاب خدا اور رسول خدا کی سنت پر عمل نہیں ہو رہا تھا، تبھی امام حسن نے بھی زور دیا اور حاکم شام نے اسے ایکسیپٹ کیا، کہا ٹھیک ہے میں کروں گا۔ تو اس کا ماننا یہ ہے کہ میں قرآن پر بھی عمل کروں گا، سنت رسول پر بھی عمل کروں گا۔ اور دوسرا، امام نے شرط لگائی کہ یزید کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا، اور اس نے اسے اس وقت ایکسیپٹ کیا۔ جتنی شرائط ہیں اس نے ایکسیپٹ کیا، تب جا کر صلح ہوئی۔ اور فائنلی تو جانشین مقرر نہیں کرے گا، لیکن آپ دیکھ لیں اس نے اس شرط کو بھی پامال کیا۔ اور تیسرا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب اور شتم اور گالی گلوچ نازیبا ان کی زبان اور ان کے شان میں جو حرزہ سرائی کی جاتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے ہم اس پر راضی ہیں کہ امیر المومنین کے بارے میں، اور اس کا راضی ہونا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے یہ کام ہوتا رہا ہے، انہی کی سپرویژن میں ہوتا رہا ہے، اور جو سرکار کی طرف سے، یعنی سرکاری مین جو گورنمنٹ کی طرف سے جو وہاں مفتی، جو امام، جو بھی مقرر ہوتا تھا، اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور خاص طور سے امیر المومنین پر برا بھلا کہتا تھا۔ اور اس کی ایک بہترین دلیل عمر ابن عبدالعزیز ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ، وہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا جو عبدالعزیز ہے، جو بادشاہ تھا، اور مسجد میں خطبہ دینے کے لیے جمعہ والے دن، اور جیسے ہی وہ خطبہ دے رہا اور اس نے بڑا فصیح اور بلیغ اچھے انداز سے خطبہ دیا، اور جیسے ہی وہ اس بات پر پہنچا کہ امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرے، تو اس کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی، زبان لڑکھڑانے لگی، زبان میں ہچکچاہٹ سی پیدا ہوئی۔ تو یہ واپسی پر جب کہا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ آ رہا تھا، تو میں نے باپ سے پوچھا آپ نے خطبہ بالکل صحیح دیا، لیکن کیا ہوا کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی باری آئی تو آپ کی زبان لڑکھڑا گئی؟ تو عمر کا باپ کہتا ہے عبدالعزیز کہ تو میرا بیٹا ہے، اس لیے تو نے احساس کیا اور کسی نے احساس نہیں کیا، اور کہا کہ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں جب یہ صحیح نہیں ہے؟ تو کہا اگر ہم ایسا نہ کریں تو یہ جاہ و جلال، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ بادشاہت ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ اور اسی عمر ابن عبدالعزیز نے پھر اس سلسلے کو رکوایا۔ میں کہتا ہوں اس کا یہ ایک کارنامہ اس کے لیے بخشش کا سامان مہیا کر سکتا ہے۔ اور امیر المومنین پر سب و شتم روکی جائے گی۔ امام حسن مجتبیٰ نے تیسری شرط رکھی۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ کوفہ کا بیت المال شام کی حکومت سے مستثنا ہوگا، یعنی کوفہ کا بیت المال الگ ہوگا، چونکہ وہاں امیر المومنین رہے ہیں، وہاں ایک سسٹم بنایا ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کو امت نے اتفاق رائے کے ساتھ خلیفۃ المسلمین مقرر کیا ہے۔ نہ یہ کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کہا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پہلے 6 مہینے کو یہ خلافت راشدہ میں شامل نہ کرتے۔ شامل کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی جو خلافت ہے وہ تسلیم شدہ ہے۔ اور چوتھی شرط کوفہ کا بیت المال الگ، اور پانچویں شرط کہ 3 لاکھ درہم سالانہ امام حسن مجتبیٰ کو دے گا۔ یہ اس نے ایکسیپٹ کیا۔ جتنی شرائط بتا رہا ہوں یہ فائنلی ایگریمنٹ تب ہوا کہ جب ان تمام شرائط کو مانا گیا، اور کہا 3 لاکھ سالانہ دے گا،
اور چھٹی شرط یہ تھی کہ بنی ہاشم کو جو عطیات ملتے ہیں وہ بنی عبد الشمس پر انہیں ترجیح دے گا، چونکہ لوگ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ان کا حصہ تھا، جو خمس تھا، جو حق سادات تھا، جب لوگ نہیں دیتے تھے جو کہ ان کا حق بنتا ہے، اسی لیے سادات پر غیر سادات کا صدقہ حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آل رسول کا الگ حکم رکھا ہے، اور وہ ہے خمس ہے، جو نادار ہیں ان تک پہنچایا جائے، اپنا خمس دیا جائے۔ اور ساتویں شرط یہ رکھی تھی کہ جمل یعنی جو جنگیں ہوئی تھیں، ظاہر ہے حاکم شام کی سپرویژن میں ہوئی تھیں جو امیر المومنین کے ساتھ ہوئی، جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، کہا جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے ہم رقاب ہو کر ان کی طرف سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی اولاد کو 10 لاکھ درہم تقسیم کرے گا۔ ظاہر ہے وہ لوگ شہید ہو گئے، ان کی اولاد ہے جن کے پاس نہ مکان ہے نہ دیگر سہولیات ہیں، ان میں وہ تقسیم کرے گا، اور اس کو اس نے مانا کہ وہ کرے گا۔ اور یہاں پر یہی بات آتی ہے کہ اگر آپ مشاجرات صحابہ میں اپنی گتھی کو سلجھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس پر ڈسکس نہیں کریں گے، اس پر خاموش رہیں گے، لیکن مجھے اتنا بتائیے کہ وہ جو جنگیں ہوئیں، چاہے جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ نہروان ہو، ایک طرف امیر المومنین تھے، دوسری طرف حاکم شام، تو ان جنگوں میں جو مارے گئے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ انہیں آپ ہلاک کہیں گے یا شہید کہیں گے؟ اگر تو وہ شہید ہیں تو شہید راہ حق ہیں، اور اگر ہلاک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے روڈ ایکسیڈنٹ میں کوئی مارا جاتا ہے، ویسے کوئی کسی پر ظلم کر دیتا ہے، مارا جاتا ہے، تو یا ویسے ہلاک ہو گیا، نہ اس کو ثواب ملے گا نہ کچھ، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یعنی آپ اپنی گتھی سلجھا رہے ہیں لیکن مرنے والے کے لیے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے۔ البتہ ایک چیز ضرور موجود ہے، جہاں جنگ صفین میں یہ مارکہ آیا کہ جب حضرت عمار کے بارے میں، حضرت عمار کی جب شہادت ہوتی ہے تو اس وقت لوگ بلند ہوئے اور انہوں نے کہا نہیں بھائی، اب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو آپ نے فرمایا تھا، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور مارے گا، تو جس نے قتل کیا یقیناً وہی باغی کہلانے کا ذمہ دار ہے۔ تو 8ویں شرط یہ تھی کہ اہل کوفہ، جو کوفہ کے رہنے والے ہیں، شیعیان علی ہیں، ان کی جان امان میں ہوگی، چاہے وہ کسی جگہ بھی ہوں ان کی جان امان میں ہو۔ یہ نہیں کہ صرف کوفہ کی سراؤنڈنگ میں ہوں تو ان کو حفاظت دی جائے اور اگر یہاں سے باہر نکل جائیں تو ان کی جان کو کوئی امان نہ ہو، ایسا نہیں ہے، ان کی جان محفوظ ہونی چاہیے۔ اور آخری شرط یہ رکھی تھی کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کوئی خفیہ یا علل اعلان بد سلوکی نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ خفیہ کرتے تھے، کچھ لوگ علل اعلان کرتے تھے، جو ایسا کرے گا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ شرائط تھیں کہ جو مانی گئیں اور اس کے بعد صلح کی گئی اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور ان میں سے ایک شرط پر بھی عمل نہیں کیا گیا، اور جس کی وجہ سے لوگ پھر کہتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی تو آپ اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ بھائی ہم امام کے تابع ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے تابع ہیں، یہاں تک تو اہل تسنن کے بڑے علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ جتنی بھی یہ شرائط تھیں، ان شرائط کو اس وقت مانا گیا لیکن بعد میں کبھی بھی اس پر عمل نہیں ہوا، جن میں سے امام ترمذی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، اور انہوں نے کہا کبھی بھی اس کے بعد بھی امام علی علیہ السلام کو سب و شتم کیا جانے لگا اور کبھی بھی نہیں رکا گیا۔ اور یہاں ایک جملہ ہے کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے، اور آپ حاکم شام کے دربار میں تھے اور وہاں فقام معاویہ فخطب خطبۃ عیبۃ فاحشۃ، اس نے ایک ایسا خطبہ دیا کہ جو کہ بالکل ہی بے ادبی پر مشتمل تھا، فسب فیہا امیر المومنین، امام حسن علیہ السلام وہاں موجود تھے اور اس نے امیر المومنین کی شان میں ہرزہ سرائی کی، تو فقام الیہ الحسن، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فقال لہ وہو علی المنبر، اور امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے جبکہ وہ حاکم شام منبر پر تھا، امام کھڑے ہو گئے، اور آپ نے وہیں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ویلک یبن آکلۃ الاکباد، آپ پر ہلاکت ہو، تجھ پر ہلاکت ہو اے وہ کہ جس کی والدہ نے جگر چبایا تھا حضرت حمزہ کا، انت تسب امیر المؤمنین، کیا
امیر المومنین کو آپ سب کر رہے ہیں، یعنی گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ وقد قال رسول اللہ، تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب علیًا فقد سبنی، جس نے امیر المومنین کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ فقد سب اللہ من سب اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کو سب کیا، فقد سب بھی، جس نے مجھے برا بھلا کہا اس نے اللہ کو برا بھلا کہا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا ادخلہ النار جہنم خالدین فیہا مخلدا ولہ عذاب مقیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس نے اس کے لیے عذاب معین رکھا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ ممبر سے امام حسن مجتبیٰ وہاں سے ہٹے، وَدَخَلَ دَارَهُ، اپنے گھر داخل ہوئے، وَلَمْ يَسِلْ هُنَاكَ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا، اور پھر اس کے بعد جب تک یہاں رہے کبھی بھی ان کا سامنا یا ملاقات حاکم شام سے نہیں ہوئی۔ لہٰذا یہ تمام کی تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر گفتگو ضروری ہے، اور اس صلح پر خاص طور سے جو کہا جاتا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے عیش و عشرت کا جو عنوان دیا جاتا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ اور یہاں پر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک کہ جو بہت ساری روایات یہاں موجود ہیں، اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ درست ہیں، بعض درست نہیں ہیں، لیکن جب حاکم شام جب مدینہ پہنچا اور مکہ پہنچا تو وہاں سعد ابن ابی وقاص سے ایک مرتبہ اس کی ملاقات ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ سارے علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن آپ نہیں کہتے ہو۔ اس نے کہا میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، اب میں کیا کروں کیا کہوں۔ بہرحال دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جو اصلی حقائق ہیں ان تک پہنچنے کی اور ان کو قبول کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ لیجئے ناظرین، ہمارے پاس آج 9:15 پر افطار ہے، اور اب دعائے مبارکہ افتتاح کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ حضرات اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور جو تنگ دست ہیں ان کی فراخ دلی کے لیے مل کر ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب شہر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة۔ اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يداه، الذي لا تنقص